صاحب بڑا کرٹیکل ایشو ہے اور اتنا کرٹیکل ہے کہ اس پہ وزیر اعظم پاکستان کو پیٹا جانا پڑا. وہاں ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی انہوں نے صدارت کی اور اس میں انہوں نے بلوچستان کے مسئلے کے حل کے لیے مختلف تجاویز اور اقدامات پر غور کیا. اصل میں جب بھی ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک ایسا موضوع ہے جس پہ بار بار ہم لکیر پیٹتے رہتے ہیں, سانپ ہر بار گزر جاتا ہے. یہ جو گزرا ہفتہ ہے یہ بہت کروشل رہا. آپ نے بھی دیکھی ہوں گی خبریں اور خون آلود مناظر, اور جیسے بلوچستان اب کی بار ایک نئی آزمائش سے گزرا ہے. حملہ آوروں نے ایک تو یہ کہ 26 اگست کے دن کا انتخاب کیا جب 18ویں برسی تھی مرحوم اکبر بگٹی صاحب کی. 26 اگست کی شب کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 6 مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے اٹیک کیے گئے. کہیں شناخت کر کے ٹارگٹ کیا گیا اور کہیں جو پولیس چوکیاں ہیں, تھانے ہیں, ان کو ٹارگٹ کیا گیا. پھر مختلف شاہراہوں پہ بھی ہم نے دیکھا کہیں ریلوے لائن اڑا دی گئی, چاہے کہیں جلا دی گاڑیاں جلا دی گئیں. ایک میسج دیا گیا خوف کا, دہشت کا. مختلف انداز ہے اب کی بار اٹیکس کا, اور جو اس میں شامل ہیں افراد, کوئی انہیں کہہ رہا ہے کہ یہ لاپتہ افراد میں ہیں, اس میں ینگ ہیں بہت زیادہ لوگ جو شامل ہو رہے ہیں اس طرح کے اٹیکس میں. خواتین 3 مختلف خواتین ابھی تک خودکش اٹیکس کر چکی ہیں, وہ بھی بڑا سگنیفیکنٹ معاملہ ہے. اب جو اس پہ رد عمل آیا حکومتی شخصیات کا وہ یہ تھا کہ کسی بلوچ نے پنجابی کو نہیں بلکہ دہشت گردوں نے پاکستانیوں کو مارا. یہ تو انہوں نے ایک کلیکٹیو میسج دیا وزیر اعلیٰ بلوچستان نے. پھر وزیر داخلہ ہمارے محسن نقوی صاحب جو پہنچے بھی ہوئے ہیں ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں, انہوں نے کہا ہے کہ حملہ کرنے والے دہشت گرد ہیں, انہیں ناراض بلوچ نہیں کہا جا سکتا, اور یہ کہ بلوچستان میں جو ہونے والے حملے ہیں وہ انٹیلیجنس کی ناکامی نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ ایک SHO کی مار ہے جو وہاں پر لوگ اس طرح کی تباہی مچا رہے ہیں. خواجہ آصف نے بھی اس پر روشنی ڈالی اور انہوں نے یہ کہا کہ اس میں بھارت ملوث ہے, اور ایک تجزیہ یہ ہے کہ سی پیک کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے جو پاکستان کی لائف لائن کہا جا رہا ہے. انڈیا, سی پیک اور پھر مسنگ پرسنز کا معاملہ, ہر کوئی اپنی اپنی تشریح اس کی کر رہا ہے. لیکن ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ ایک نئے آپریشن کی بات کی جا رہی ہے کہ بھرپور طریقے سے کچل دیا جائے گا, خاتمہ کر دیا جائے گا اس طرح کے دہشت گرد عناصر کا. مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ ساری لیڈرشپ اب کوئٹہ بیٹھی ہے, اسلام آباد میں بھی حالانکہ بریفنگز تو اس معاملے پر ملتی ہی ہیں, سب آگاہ کرتے ہیں, اپڈیٹڈ رہتے ہیں ہر وقت بلوچستان کے جس طرح کا معاملہ رہا. اب کی بار ایسا کیا کیا جا سکتا ہے یا کرے گی یہ حکومت جسے ہم ایک بھرپور رسپانس, بھرپور رد عمل قرار دیں گے؟ ریاست کیا کرے گی؟ آپ نے جو $100 ملین سوال ہے وہ پہلے ہی پوچھ لیا. اصل میں یہ بار بار ہماری قیادت کی طرف سے کہا جا رہا ہے نا کہ ہم بھرپور رسپانس دیں گے. اس طرح کے بیانات تو پہلے بھی آتے رہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اب کی بار مختلف ہوگا کچھ؟ اگر تو وہی پالیسی رہی جو کہ 70 سال سے ایک پالیسی چل رہی ہے ہمارے حکمرانوں کی, تو پھر تو یہ جو مرضی کر لیں کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ اسی پالیسی کے تحت ہی آج یہاں ہم کھڑے ہیں. وہ کیا پالیسی تھی, کیا اس میں خامیاں تھیں, کیا وہ پالیسی اب تبدیل ہونے جا رہی ہے یا پالیسی تبدیل نہیں ہوگی, راستے نئے ڈھونڈے جائیں گے اسی پالیسی کے تحت؟ اچھا. یہ سارے سوال بہت اہم ہیں. تو اگر آپ اجازت دیں تو پھر اب تھوڑا سا تاریخ کا دورہ بھی کرنا پڑے گا سمجھنے کے لیے, بیکاز ہماری جو نئی جنریشنز ہیں ان کو نہیں پتہ کہ تاریخ کیا ہے اور تاریخ میں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا, اور یہ معاملہ جو ہے آج کہاں آ کے کس کنارے کھڑا ہوا ہے. تو اس لیے اگر آپ اجازت دیں تو میں شروع کرتا ہوں. بالکل. مختصر بات یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت خان آف کلات واز بلوچستان کی اسٹیٹ تھی اس وقت. خان آف کلات نے پروونشل آٹونومی مانگی تھی, اور اس وقت پاکستان کے حکمران طبقہ کسی قسم کی فیڈرلزم کا نہیں سوچ رہا تھا, کسی قسم کی پروونشل آٹونومی دینے کا نہیں سوچ رہا تھا, وہ 1 یونٹ کا سوچ رہے تھے. اسی لیے انہوں نے ایک نئی آئین نہیں بنائی تھی جس کے اندر فیڈرلزم کو کیا جاتا, جس میں ہر پروونس کا اپنا حق بنتا. تو اس لیے اس وقت تھوڑی بہت خان آف کلات نے آبجیکشن ریز کیا کہ بھئی ہمیں تو وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم آٹونومس ہوں گے, مگر وہ ایک سردار تھا, ٹرائبل لیڈر تھا. اس وقت بلوچستان میں کوئی اربن مڈل کلاس نہیں تھی, کوئی اربنائزیشن نہیں تھی, صرف قبیلے تھے اور قبائل کے سردار تھے, اور وہ ایک ٹریڈیشنل سسٹم تھا. پاکستان کی حکومت کا اس وقت رسپانس یہ تھا کہ تیری ایسی تیسی, تو ہونا کون ہے, اور کچھ اس وقت کے سیبر جیٹس یا کچھ تھوڑی سی بمباری کر دی انہوں نے جا کے وہاں, اور ان کو کہا کہ سدھے ہو جاؤ, پھٹے چک جائیں گے تھوڑے, بکواس بند کرو.
خیر وہ کولیپس کر گیا اور چھوٹی موٹی ریزسٹنس تھی وہ ختم ہو گئی. معاملہ ون یونٹی چلتا رہا وہاں, کسی افیکٹو فیڈرلزم نہیں تھی, ان پرنسپل نہیں تھی. پھر یہ ہوا کہ جب مارشل لا لگا 1958 میں تو انہوں نے, ایوب خان نے تو فارملی ون یونٹ بنا دیا نا جی. تو اس وقت پھر ریزسٹنس شروع ہوئی. 60 کی دہائی میں پھر ایک دفعہ مری ایریا میں سرداروں کی وجہ سے, وہاں کے جو سردار تھے انہوں نے پھر ریزسٹ کیا, وہ چاہتے تھے کہ ہمیں حصہ ملے ریاست کے اندر اور ہمیں اپنے حقوق ملیں. مگر ہماری حکومتوں کا, ہماری حکمران طبقے کا کوئی موڈ نہیں تھا, اور انہوں نے تو اور بھی تنگ کر دی جگہ. تو 60 کی دہائی میں بھی انہوں نے فوج بھیج کے, تو وہ چھوٹی سی ٹرائبل اپرائزنگ تھی اس کو کچل دیا. کچھ ایک اگریمنٹ بھی کی کہ اچھا آپ پہاڑوں سے نیچے اتر آئیں, اور کیونکہ وہ صرف پہاڑوں کی تھا, مری علاقہ تھا, چھوٹا سا علاقہ تھا, وہاں کچھ لوگ پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے ٹھاٹھا 303 کی بندوقوں کے ساتھ انہوں نے کرنا شروع کر دیا تھا. تو ان کو پھر بلایا نیچے, وہ آ گئے, ڈیل ہوئی, مگر ریاست پاکستان کی نے بٹرے کر دی ڈیل کو, ان کو ایکسیکیوٹ کر دیا. وہ بھی ایک ہسٹوریکل میموری میں ایک داغ ہے بلوچ کی, جو جسے آپ کہتے ہیں کانشیسنس میں. مگر اس وقت بھی کوئی لمبی مڈل کلاس نہیں تھی, کوئی اربنائزیشن نہیں تھی, کوئی خاص ڈیولپمنٹ نہیں. ایوب کے زمانے میں ڈیولپمنٹ ہوئی, مڈل کلاس بننی شروع ہوئی. پھر ایوب فارغ ہوا تو بنگلہ دیش ہو گیا, وہاں بھی آپ کو پتہ ہے یہی مسئلہ تھا فیڈرلزم کا. وہ کہتے تھے کہ یہ 2 یونٹس جو ہیں, اگر 2 یونٹ ہی کرنے ہیں تو پھر ہم جیت گئے 1 یونٹ میں, ہمیں پاکستان کا حکمران بنائیں. وہ ہم نے یہاں سے بیٹھ کے کہا نہیں ہو سکتا. تو پھر دیکھا آپ نے کیا ہوا, اور ایک سیاسی پرابلم کو حل کرنے کے لیے ہم نے ملٹری آپریشنز کیے, اور اس میں پھر انڈیا کی مداخلت ہوئی. انڈیا کی مداخلت ٹھیک, تو بنگلہ دیش بن گیا. انڈیا کی مداخلت نہ ہوتی تو آپ کی 50,000 کی وہاں فوج تھی, وہاں مکتی بہینی چھوٹے چھوٹے لوگ تھے, یہ تھا وہ تھا, آپ نے ان کو کرش کر دینا تھا. مگر وہ ایک بہت بڑا پریزن کیمپ بن جانا تھا پھر. مگر کیونکہ انڈیا کی ہو گئی انٹرونشن تو وہ آپ سے ہاتھ سے نکل گیا, وہ آزاد ہو گئے, اور آپ لوگ پرزنرز بن گئے 90,000. پھر بڑی مشکل سے بھٹو صاحب نے ان سب کو واپس لے کے آئے اور ایک ڈیل کی اندرا گاندھی کے ساتھ. 70 کی دہائی میں کیا ہوا کہ بھٹو صاحب نے آپ کو آئین دے دی, جس کے اندر فیڈرل کیریکٹر آئین کا تھا, اور ہر پروونس کے حقوق تھے. بلوچ جو تھے ان میں سے صرف ایک بلوچ تھا لیڈر جو کہ اس کے خلاف تھا, باقی سب نے کہا ٹھیک ہے مان جاتے ہیں. اور پٹھان لوگ جو تھے وہ بھی مان گئے. پہلے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, مگر انہوں نے کہا یہ آئین بڑی اچھی آئین ہے, ہمیں حقوق ملیں گے پروونشل اٹانومی, صوبائی خود مختاری دے دی. تو وہ ولی خان نے منا لیا بلوچوں کو, عطا اللہ مینگل کو منا لیا, اور غوث بخش بزنجو جو کہ بلوچستان نیپ کے لیڈرز تھے ان کو منا لیا. ایک سردار ایچسن کالج کا پڑھا ہوا, پنجاب کا پڑھا ہوا, اس نے کہا نہیں میں نہیں مانتا, ہمیں یہ کم حقوق ہے, ہمیں زیادہ حقوق ملنے چاہیے. ان کا نام تھا خیر بخش مری, وہ مری قبیلے کے سردار تھے. اور یاد رہے کہ 60 کی دہائی میں بھی مری قبیلہ کے لوگ کھڑے ہوئے تھے. اس وقت خیر بخش جو تھا وہ اسکول میں ہی تھا, مگر قبیلے جو تھی وہ مری قبائل کھڑے ہوئے تھے. تو وہ ایک چھوٹی سی جگہ تھی مری علاقہ جہاں ریزسٹنس تھی, اور وہ بھی سردار کی وجہ سے. مگر پھر انہوں نے منا لیا خیر بخش مری کو, اور کہا کہ نہیں جی سائن کریں. تو سب نے سائن کر دیے جا کے, پھر آئین کے اوپر بھٹو صاحب نے سب کو کہا سائن کریں. 1973 کی کانسٹیٹیوشن بہت 99.9% کنسنسس کے ساتھ بنی, جس کے اندر فیڈرل کیریکٹر جو تھا وہ پکا کر دیا گیا. اس میں یہ تھا کہ 2 لسٹیں بنا دی, ایک فیڈرل ایک پروونشل, اور یہ کہا گیا کہ سارے کے سارے 90% سبجیکٹس جو ہیں وہ پروونشلی ہوں گے. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ صرف 3-4 موٹی موٹی چیزیں اپنے پاس رکھے گی, فارن پالیسی رکھے گی, ڈیفنس رکھے گی, کرنسی رکھے گی, اور اکانومی جو ہے موٹی موٹی, باقی سب چیزیں جو ہیں وہ پروونسز کو چلی جائیں گی. آئین میں لکھا تھا کہ 10 سال کے اندر اندر یہ ہوگا, نہیں ہوا. وہ انہوں نے سائن کر دیا کہ چلو جی 10 سال اسی کاٹ لواں گے. وہ آج تک نہیں ہوئے. آج بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی فیڈرلسٹ جو ہے اس کو اور ڈیوالو کیا جائے. 18th امینڈمنٹ جب زرداری صاحب لے کے آئے تو اس میں بہت سے سبجیکٹس جو کہ 40 سال پہلے ہونے تھے وہ فائنلی جا کے ان میں سے کچھ ٹرانسفر ہوئے, مگر اس کے دوران بہت سی گریونسز بننی شروع ہو گئی. 70 کی دہائی میں بھٹو صاحب ناراض ہو گئے خیر بخش مری کے ساتھ
کیونکہ وہ سائن نہیں کر رہے تھے جی اور وہ آنکھیں دکھا رہے تھے. اور تو انہوں نے وہاں جو گورنمنٹ تھی نیب کی گورنمنٹ جو تھی وہ اس نے پر اپنے ہلانے شروع کر دیے کہ ہمیں یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے, آپ نے تو وعدہ کیا تھا, آئین میں لکھا ہے, آپ دے نہیں رہے ہیں. ادھر ولی خان کی حکومت تھی کے پی میں, جی تو انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ بھی دینا تھا, آپ نے نہیں دیا. بھٹو صاحب نے کہا تہاڈی ایسی نہیں تیسی, انہوں نے پر کلپ کر تو دیا. میں سارٹ آؤٹ کرانا. انہوں نے کیا کیا کہ ولی خان, خیر بخش مری, عطا اللہ مینگل, غوث بخش بزنجو اور 2 چیف منسٹرز, 2 گورنرز کے پی کے اور بلوچستان کے, سب کو اٹھا کے الزام لگایا. پہلے تو نیب کو بین کیا سپریم کورٹ کے ذریعے, اور ساتھ ہی ان کو جیلوں میں ڈال دیا اور کہا کہ آپ سازش کر رہے ہیں, آپ بلوچستان کو الگ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ایک کنسپریسی کر رہے ہیں پاکستان کو توڑنے کی. اچھا, ایک حیدرآباد کے اندر ایک سب کو ڈال دیا. ہاں چاہے جیسے یہ ہوا تو مری ایریا میں جہاں ہمیشہ کچھ گڑبڑ ہوتی تھی, وہاں کوئی 150-200 قبائلیوں نے اپنی 303 لے کے پھر کھڑے ہو گئے. وہ اچھا, کوئی بگٹی نہیں جوائن کیا, کوئی مڈل کلاس نے جوائن نہیں کیا, صرف مری قبیلہ کھڑا ہو گیا. کیری کر رہا تھا. ان کا سردار بھی جیل میں تھا, ان کے بڑے چھوٹے سردار بھی جیلوں میں تھے, بیکاز وہ ہمدردی تو تھی. ان پہ الزام لگا اور یہ ہو گیا. تو آپ سمجھے یہ 3rd راؤنڈ ہوا. پہلا کلات کا راؤنڈ ہوا, پھر 60s کا راؤنڈ ہوا, اور یہ اب جا کے پھر 3rd راؤنڈ ہوا 70s کے اندر. اور یہ 4 سال یہ چھوٹی موٹی انسرجنسی چلی. ٹھیک. اور اس کو پھر انہوں نے 50,000 فوج بھیجی وہاں, اور ایران سے ہیلی کاپٹرز منگوائے. اچھا, شاہ ایران نے ہیلی کاپٹرز دیے, اور وہ 150 لوگوں نے آگے لگایا ہوا تھا, اور ان کے بندے مر نہیں رہے تھے, اور یہ ایمبوشز کر رہے تھے. وہ ایک پہاڑ, ایک پتھر کو جانتے تھے. بہت مشکل ٹرین ہے وہاں. اور پاکستان کی افواج جو تھی, اٹ واز یوز فار کنونشنل وارفیئر, ناٹ گریلا وارفیئر. تو کیجولٹیز ہونی شروع ہو گئی. انہوں نے پھر سوچا اور کیا طریقہ ہے, ہم وہ تو آتے ہیں آؤٹ آف کہیں سے آ جاتے ہیں, مار کے 2 بندے چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے پھر ایران سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں ہیلی کاپٹرز چاہیے. پھر انہوں نے ایک ہیلی کاپٹر کیمپین چلائی, جس کے ذریعے انہوں نے وہ جو انسرجنسی تھی اس کے اوپر پریشر ڈالا, اور لوگوں کو ڈسپیئر کیے, لوگ مارے گئے وہاں لوگ, اور جو لوگ بچ گئے وہ اٹھ کے بھاگ گئے افغانستان, اور وہ انسرجنسی کو انہوں نے کچل کر دیا. اچھا, 150 بندہ تھا. ان لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں 5,000 تھے, 150 بندہ تھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر کیا ہوا کہ حیدرآباد کے اندر ان سب کو جیلوں میں ڈالا ہوا تھا. اچھا, پھر بھٹو کی ہوگی چھٹی, ضیاء الحق آ گئے. ضیاء الحق نے سوچا میں سیاسی طور پہ اس کو ڈیل کرتا ہوں. بڑا چلاک تھا. اس نے سب کو چھوڑ دیا جیل میں سے, اور کہا کہ جائیے آپ کو اب جو چاہیں گے آپ کو ملے گا. وہ بھٹو ظالم تھا, تو یہ سب کو جیلوں سے چھوڑ دیا. یہ سارے بڑے پرو آرمی ہو گئے, اور کسی کو شپ بریکنگ کا کانٹریکٹ دے دیا, اچھا, کسی کو یہ دے دیا, کسی کو کہا گورنمنٹ میں آ جاؤ, کسی کو یہ دے دیا. سارے خوش ہو گئے. سردار تھے نا, عوام تو تھی نہیں. سردار تھے, ان کے قبائلی تھے. قبائلی تو جو سردار کہتا تھا وہ کرتے تھے. بالکل ٹھیک. اور جو سو کالڈ ریزسٹنس تھی وہ ختم ہو گئی. اور جو لوگ بھاگے ہوئے تھے وہ افغانستان میں جا کے بیٹھ گئے, کیونکہ وہ ان کو ڈر تھا واپس آئیں گے تو پھر زیادہ کا نہیں آ جاؤ کچھ نہیں ہوگا. اچھا, تو 2-3 سال کے بعد وہ بھی واپس آ گئے, ان کو بھی کچھ نہیں کیا. ان کو بھی انہوں نے پھر کانٹریکٹس دینے شروع کر دیے. ان کو بھی 4 پیسے بننے شروع ہو گئے. تو ختم ہو گئی ساری. تو پھر یہ ایک سٹیج تھی کہ کوآپٹ کر لیا. جو لوگ ریزسٹنس کر رہے تھے ان کو کوآپٹ کر لیا, ریاست کے اندر لے لیا, جپی پا لی. کیونکہ باقی سرداروں کو پیسے دے رہے تھے تو ان کا انہوں نے بھی دے دیو. بالکل ختم کرو, منہ بند کرو. اور یہ سب بغض بھٹو میں کیا نہیں, بیکاز وہ تو دیکھیں نا, ایک بھٹو کو تو چھٹی کرائی نا, چھٹی کرا دی. تو جو اس کے خلاف تھے ان کو انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا, اپنے ساتھ ملا لیا. وہی نا, بغض بھٹو میں کیا. چلو, تو اس کے ساتھ یہ سو کالڈ بلوچستان پرابلم جو تھا وہ کچھ حد تک سالو نہیں ہوا, مگر کچھ حد تک ڈیفیوز ہو گیا. ایک آدھ لیڈر رہ گیا جو کہ روس کے بیٹھا ہوا تھا کہ میں تو نہیں مانتا, میں کوئی سپورٹ نہیں تھی. بلوچستان اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ایکٹیو تھی, مگر وہاں بھی تبدیلیاں ہونی شروع ہو گئی. وہاں بھی لوگ مارے گئے, کوئی بھاگ گئے, کچھ یہ ہو گیا, آپس میں لڑائی جھگڑے ہو گئے. وہ بھی جو ایک نیشنلزم کا جو ایک گڑھ بنتی جا رہی تھی وہ بھی ڈیفیوز ہو گئی. تو ضیاء الحق نے جو پالیسی اختیار کی اس کے ساتھ بلوچ موومنٹ جو ہے اس کو انہوں نے ڈیفیوز کر دیا. ٹھیک. کے پی میں کوئی سب نیشنلزم نہیں تھی. یہ بلوچستان میں اس قسم کی سب نیشنلزم بن رہی تھی, وہ غائب ہو گئی. مگر ساتھ ساتھ اربنائزیشن بن رہی تھی. بلوچ یوتھ بن رہا تھا, پنجاب میں آ کے پڑھ رہا تھا, کوئی نیشنل کالج میں آ رہا تھا, کوئی انجینئرنگ میں آ رہا تھا, کوئی ادھر آ رہا تھا. وہاں تو یونیورسٹیز نکمی یونیورسٹیز تھی, وہاں تو
ایجوکیشن کا ویسے کوئی حال نہیں ہے. تو وہ سارے ادھر پنجاب میں ہی آ کے یا کراچی میں آ کے وہ پڑھائی لکھائی کرتے تھے, اور ینگ لوگ تو پھر ریڈیکلائز ہو جاتے ہیں. تاریخ ان کو پتہ تھی کہ ہمارے ساتھ پہلے یہ ہوا ہے, تو اپنے ڈیمانڈس تو وہ مانگتے تھے. تو انہوں نے بھی لیفٹسٹ آرگنائزیشنز جوائن کرنی شروع کر دی. اچھا, مگر وہ دیور آل پاکستان آرگنائزیشنز. اس کے بعد یہ ہوا کہ مشرف صاحب جب ضیاء گیا تو بے نظیر آ گئی, بے نظیر کے بعد نواز آیا, نواز کے بعد بے نظیر آ گئی. انہوں نے وہی پالیسی نہیں ضیاء والی اختیار کی. ٹھیک ہے. کہ بلوچ نیشنلسٹ جو تھے, عطا اللہ مینگل ان کے بیٹے جو تھے وہ, اور باقی لوگ جو تھے جو فرار ہوئے تھے یا فراریوں کو سپورٹ کرتے تھے, ان کو سب کو آپٹ کر لیا. الیکشن ہو گئے, ایک کو چیف اختر مینگل کو چیف منسٹر بھی بنا دیا. زرداری صاحب نے 100 ارب روپے کا آغاز حقوق دے دیا, لوگ منہ پر گئے, لوگ چپ ہو گئے. ٹھیک, کوآپٹ کر لیا اسٹیٹ نے. ٹھیک, مگر ایک جو مڈل کلاس بن رہی تھی سردار, اس کو تو آپ نے کوآپٹ کر لیا, تو جو مڈل کلاس بن رہی تھی اس کا کیا ہوا؟ وہ تو ان کو تو کہیں نہیں تھی, ان کو نوکریاں نہیں مل رہی تھیں. وہ کوئی باہر جانے کی کوشش کر رہا تھا, کوئی کوشش کر رہا تھا کہ بیوروکریسی میں چلے جائیں, مگر کیونکہ تعلیم لو تھی تو ان کے خلاف دروازے بند تھے ان کے. وہ ڈسگرنٹلڈ ہوتے گئے, وہ سرداروں کے بھی خلاف ہوتے گئے کہ یہ تو لے جاتے ہیں سارے پیسے ہمارے نام پہ. مگر وہ مڈل کلاس تو بن رہی تھی نا, کیونکہ ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, تعلیم کا تھوڑی بہت ہو رہی تھی. وہاں کی تو پاپولیشن ہی کچھ نہیں ہے, وہاں تو لاکھ کی مڈل کلاس ہوگی ساری. تو اور وہ کوئی ادھر ہے, کوئی ادھر ہے, کوئی ادھر ہے. اور جب وہ دوسرے یونیورسٹیز میں تھے وہاں ہر قسم کے آئیڈیاز بھی وہ دیکھتے تھے, سارا کچھ ہوتا تھا. سو دس از واٹ واز ہیپننگ. ایک طرف ریاست کے جو پالیسی تھی وہ سرداروں کے ساتھ کام کرنے کی پالیسی تھی, ایک طرف وہ کہتے تھے یہ سردار غدار ہے, ایک طرف باقی سارے سرداروں کو ساتھ لے کے چلتے تھے, ان کو کھلاتے پلاتے تھے, ان کو عہدے دیتے تھے, ان کو کوآپٹ کرتے تھے. تو ہم جیسے لوگ پوچھتے تھے کہ جی تسی پھر ایک طرف آپ کہتے ہیں آپ سرداروں کے خلاف ہے, دوسرا کہ آپ کی ساری پالیسی سرداروں کے اوپر بیسڈ ہے, تو عوامی پالیسی تو ہے نہیں, تو اس لیے مڈل کلاس ایلینیٹ ہو رہی ہے آپ سے. ہماری بات کون سنتا تھا؟